رات میں جب بستر پہ سویا کرو تو اپنا محاسبہ کیا کرو کہ آج ہم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے. اور عبداللہ ابن عمر کی اس روایت کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی نے ان کے مونڈھوں کو اور کاندھے کو پکڑ کے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ اس دنیا میں اجنبی یا مسافر کی طرح رہو. اور اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں تمہیں صبح میں یا شام میں مردوں میں لکھا جائے یا زندوں میں لکھا جائے. مرنے سے پہلے ہر شخص اپنا انجام دیکھ لیتا ہے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح نرکھرے تک حلق تک پہنچ جاتی ہے، ملک الموت جب روح کو نکالتا ہے تو سب سے پہلے یہ روح پیروں کے تلوے سے نیچے سے نکلتی ہے. پہلے پیروں سے نیچے کا حصہ بے روح ہوتا ہے، پھر کھینچتے کھینچتے پنڈلی تک آتی ہے، پنڈلی سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، پھر روح کھینچتا ہے تو گھڑنے تک آتی ہے، گھڑنے سے نیچے کا حصہ بے روح ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، پھر روح کھینچتا ہے تو کمر تک آتی ہے، کمر سے نیچے کا حصہ بالکل بے روح اور بے حس ہو جاتا ہے، پھر روح کھینچتا ہے تو سینے تک آتی ہے، سینے سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، اور پھر روح کھینچتا ہے تو حلق تک پہنچ جاتی ہے. اور یہی اشارہ کیا قرآن نے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب ملک الموت روح نکالے گا اور روح کھینچتے کھینچتے تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی، جب حلق تک پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ آنکھیں پھٹ جائیں گی، اور جب آنکھیں پھٹیں گی تو روح نکالنے والے فرشتے کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم روح کو نکلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے. سب ہم اور آپ سب اس راستے سے گزریں گے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل صد احترام جناب محمد اسلم خان ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا، اور لائق صد احترام فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ، اور اس اجلاس کو کرانے والے ہمارے منتظمین حضرات، نوجوان اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے بنگلور کے اطراف و اکناف سے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، موضوع کی وضاحت آپ نے سماعت فرمائی۔ جیسا کہ ناظم اجلاس نے بتایا، موت ایک اٹل حقیقت۔ ویسے اس اجلاس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے عظمت صحابہ۔ عظمت صحابہ پر بہت سی تقریریں ہو چکی ہیں، بہت سی کانفرنسیں منعقد ہو چکی ہیں، بہت سے پمفلٹ اور بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور عظمت صحابہ کے موضوع پر ہماری بھی بہت سی تقریریں یوٹیوب وغیرہ پہ پڑی ہوئی ہیں۔ یہ وقت کی ایک ضرورت ہے، لیکن میرا اصل موضوع ہے موت ایک اٹل حقیقت۔ اسی پر میں کچھ بولوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ صحابہ کی عظمت بہرحال مسلم ہے، اور اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کتاب الفضائل کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، لوگو تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، تمہیں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں لٹا دے، خرچ کر دے، اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے کے بعد بھی وہ آدمی ثواب میں اور مقام و مرتبے میں صحابہ کرام کے ایک مد یا آدھے مد جو اور اناج کے صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ ہمارا اور آپ کا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دینا، اور صحابہ کرام کا ایک مد یا آدھا مد، آپ اندازہ لگائیے، ایک مد، 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، اور ایک سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ ایک مد تقریباً 650 ساڑھے 600 گرام کا بنتا ہے، 600 ساڑھے 600 گرام، بلکہ اس سے بھی آدھا، 350 ساڑھے 300 گرام جو اناج غلہ خرچ اگر صحابہ کرام کر دیں تو ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہمیں وہ ثواب و مرتبہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں مل سکتا ہے، ہم اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر الگ الگ ہر ایک صحابی کا اپنا ایک مقام ہے، سارے صحابہ کی عزت سر آنکھوں پر،
لیکن جو مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ حضرت عمر کا نہیں، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ حضرت عثمان غنی کا نہیں، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ حضرت علی کا نہیں۔ تو یہ اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے، سارے صحابہ کی عزت اپنے سر آنکھوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو یوں بتایا، بلکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، اور جب آپ نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 16 یا 17 وقت کی نمازیں، صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز اور شہرہ آفاق تصنیف الرحیق المختوم کے اندر لکھا ہے کہ جب بیمار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر صدیق کو 17 وقت کی نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ بستر پر تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے، اور جب آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عمر کو حکم دیجئے، وہ مضبوط دل کے ہیں، ہمارے والد آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ نرم دل ہیں، وہ کمزور دل کے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں آپ کے مصلی پر کھڑا ہوں گے تو کپ کپائیں گے، لہٰذا یہ مضبوط کام مضبوط شخصیت کو سونپیے اور حضرت عمر فاروق کو دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، بخاری کتاب المرضہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب الجنائز کے اندر، کہ اللہ کے نبی نے پھر کہا نہیں آئے عائشہ، حضرت ابو بکر صدیق ہی نماز پڑھائیں گے۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ نے تیسری بار کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر حکم دیا، حضرت عائشہ کو کہا کہ اب اللہ ورسولہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ نے بھی انکار کر دیا، اللہ نے بھی منع کر دیا، اور اس کا رسول بھی منع کر رہا ہے۔ اللہ نے بھی انکار کر دیا، اللہ کا رسول، اس کا رسول بھی انکار کر رہا ہے۔ اگر میری زندگی میں میرے مصلی پر میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، اس لیے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس سے عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، انفرادی طور پر حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت کا یہ حال تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام و مرتبے کو یہ کہہ کر اور دوبالا کر دیا اور کہہ دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے میرے بعد نبی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ کوئی آدمی انفرادی طور پر بھی کسی کا انکار نہیں کر سکتا کسی کی عظمت کا، اور اجتماعی طور پر صحابہ کی عظمت کا بھی وہ انکار نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی بات اگر کی جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ حال تھا کہ جب ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ کافی بے چین تھے اور غمگین تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی دے دی، اور ایک دن آیا کہ ام کلثوم کا بھی جب انتقال ہو گیا تو غم کے پہاڑ پھر حضرت عثمان غنی پر ٹوٹ پڑے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے مقام و مرتبے کو یہ کہہ کر بلند کر دیا کہ میری پہلی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو میں نے دوسری بیٹی عثمان کو دے دی ام کلثوم۔ اب ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کرتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے وہ حضرت عثمان کو دیتا جاتا. عثمان غنی نے میرے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا ہے, اتنا سکون پہنچایا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور آج بھر بھر منہ جتنا عثمان غنی کو گالی دی جاتی ہے شاید کسی اور صحابی کو اتنی گالی دی جاتی ہو. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں صحابہ کرام کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں صحابہ کرام کی عزت و توقیر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, موت ایک اٹل حقیقت, اس موضوع پر مجھے کچھ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کے سامنے, ہمارے اور آپ کے سامنے مختلف قسم کی مصیبتیں آتی رہتی ہیں. کبھی کاروبار میں گھاٹا ہو جاتا ہے, اس کی مصیبت, بزنس کی مصیبت. کبھی ہماری اولاد بیمار ہو جاتی ہے, ہمارے بیوی بچے بیمار ہو جاتے ہیں, ہمارے سامنے اپنی اولاد کی بیماری ایک مصیبت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے, ہماری بیوی کی بیماری ہمارے سامنے ایک مصیبت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. کل ہم کیا کریں گے, آگے کی پلاننگ ہمارے لیے مصیبت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. کبھی خطرناک بیماری, کینسر جیسی بیماری, اور بالکل اس کا لاسٹ سٹیج ہمارے اوپر ایک مصیبت بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور کبھی ہمارے اعزا اور اقربا میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ ایک مصیبت. لا محالہ ان تمام مصیبتوں میں موت سب سے بڑی مصیبت ہے. اور موت سب سے بڑی مصیبت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں, بخاری شریف کتاب الجنائز کی وہ روایت ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا جو ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا, جس کا نام ابراہیم تھا, اور جب وہ 18 مہینے کا ہوا تو 18 مہینے کے اس بچے کو جب نبی اکرم نے اپنی گود میں لیا اور اس نے دم توڑ دیا, اس وقت غم کا جو پہاڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹا, اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے درج کیا ہے. نبی اکرم نے اپنے غم کے اظہار کو, اپنے غم کو اس طریقے سے ظاہر کیا ہے جس کو امام بخاری نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال کے بعد اس کی باڈی کو اپنی گود میں رکھ کر جب زمین پر رکھتے ہیں اور ماریا قبطیہ کے بستر پر لٹاتے ہیں تو یہ جملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہے تھے. ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. ہماری آنکھیں اشک بار ہیں, ہماری آنکھیں اشک بار ہیں. ان العین تدمع, آنکھیں اشک بار ہیں, والقلب يحزن, اور دل غمگین ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں آنکھیں اشک بار ہیں, والقلب يحزن, اور دل غمگین ہے. لیکن اس آنسو بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور غمگین دل کے ساتھ بھی میں وہی زبان سے نکالوں گا جو میرے رب کو راضی کرے. یعنی وہ جملے ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے جو جملے ہمارے رب کو ناراض کر دیں. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا, ہم وہی باتیں کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کریں, جو ہمارے رب کو خوش کریں. یعنی ہم واویلا نہیں مچائیں گے, ہم ماتم نہیں کریں گے, ہم نوحہ نہیں کریں گے, ہم گریبان چاک نہیں کریں گے. لیکن یہ سچ ہے وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ, یہ سچ ہے کہ اے میرے بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہیں, تیری جدائی سے میری آنکھیں رو رہی ہیں اور دل غمگین ہے. یہ سچ ہے. تو پتا چلا کہ موت سب سے بڑی مصیبت ہے, سب سے بڑی مصیبت. اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کے ذریعے پوری امت اسلامیہ کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ اے مسلمانوں, ہم تمہیں مختلف قسم کی آزمائشیں ڈال کر ہم تمہیں آزمائیں گے, ہم تمہارے اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں لائیں گے. اور ان آزمائشوں کی شکل کیا ہوگی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے مسلمانوں, ہم تمہیں دشمن کے خوف سے بھی آزمائیں گے. آج چاروں طرف
حالات پر نظر ڈالیے، مسلمانوں کے اوپر کیسی خوف و دہشت طاری ہے۔ دنیا کے کسی بھی چپے کا آپ جائزہ لے لیجیے، آپ جہاں مسلمان رہتے ہیں کسی بھی ملک کو اٹھا کر دیکھ لو اور دیکھ لو اور پھر غور کرو کہ کہاں مسلمان سکون کے ساتھ ہے۔ ایران کے حالات پر نظر ڈالو، عراق کے حالات پر نظر ڈالو، سیریا کے حالات پر نظر ڈالو، آپ دمشق کے حالات پر نظر ڈالو، اردن اور الجزائر کے حالات پر نظر ڈالو۔ جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں آپ وہاں کے حالات پر نظر ڈالو، اور آپ جہاں رہتے ہیں آپ یہاں پر بھی اس ملک کے اندر بھی اپنے حالات پہ نظر ڈالو اور پھر غور کرو کہ چین اور سکون کی دو ٹھنڈی سانس اگر ہم لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے ہیں۔ آج کیسا خوف و دہشت کا ماحول دنیا کے چپے چپے پر پیدا کر دیا گیا ہے، اور حالات یہ ہے کہ جتنا مسلمان اس دور میں دنیا کے چپے چپے میں اس دور میں پریشان ہے، کائنات کے کسی دور میں اتنا پریشان، اتنا خوف و دہشت زدہ نہیں دیکھا گیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ میرے بھائیو، جتنی کمزوری اور جتنی لاچاری آج کے اس دور میں مسلمانوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے، کائنات کی کسی دور میں نہیں دیکھی گئی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ ہم تمہارے اوپر دشمن کا خوف طاری کر کے خوف سے ہم تمہیں آزمائیں گے، والجوع، تمہیں بھوک اور پیاس سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم بھوکے رہو گے، تمہیں پینے کو صحیح پانی نہیں ملے گا، کھانے کے لیے تمہیں صحیح طور پر دو لقمے نہیں ملیں گے، ہم تمہیں بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں اور جانوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یک بیک تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا دیں گے، یک بیک موت کا تانڈو جاری کر دیں گے اور ہر طرف تمہیں لاشیں لاشیں نظر آئیں گی، ہم تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ غور کرو، آزمائشوں کی شکل دیکھو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم دشمن کے خوف سے بھی آزمائیں گے، ہم بھوک و پیاس سے بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اگر تمہارا کاروبار کھیتی باڑی ہے، غلہ اور اناج بوتے ہو، تو ہم تمہارے غلوں میں، ہم تمہاری کھیتوں اور تمہارے اناج میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور ان تمام آزمائشوں کے بعد اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہمارے جو بندے ان تمام مصیبتوں میں جو صبر کر لیں اور اللہ کا دامن تھامے رہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور وہ غیروں کا دامن نہ تھامیں، صبر کے ساتھ وہ مضبوطی کے ساتھ صبر کرتے رہیں، تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دیجئے، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اور اس کے بعد والی آیت پر غور کیجئے گا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور جن لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے، مسلمانوں میں جن لوگوں کی اوپر مصیبت آتی ہے، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور مصیبت زدہ جب وہ ہوتے ہیں تو مصیبت کے وقت ان کی زبانوں سے ہائے وائے نہیں، ایرو گیرو کا نام نہیں، بلکہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ مصیبت کی دعا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، مومن تو وہ ہے کہ جب اس کے اوپر مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی آئے تو اس کی زبان سے نکلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر متعدد حدیث کے حوالے سے میرے بھائیوں ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت ام سلمہ کا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو سلمہ۔ ام سلمہ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں،
اور حافظ ابن کثیر نے اس واقعے کو تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان کیا ہے تو سنن نسائی کا حوالہ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ واقعہ سنن نسائی سے انہوں نے لیا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کون؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رسول اللہ مصیبت کی ایک دعا سکھلا رہے ہیں اور دعا سکھلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم یہ دعا پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اپنی اس مصیبت میں تیری، اور اس سے بہتر تو مجھے عطا فرما جو چھینا گیا ہے، جو مجھ سے لیا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ جو مصیبت میرے اوپر ٹوٹی ہے اس پہ تو مجھے بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر دے جو مجھ سے چھینا گیا ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دعا میں نے یاد کر لی، سیکھ لی، اور جب میں گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی ام سلمہ کو بھی یہ دعا بتائی کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت اور پریشانی کے موقع پر یہ دعا بتائی ہے کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، اور اس حدیث کی راویہ بھی وہی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر ابو سلمہ سے یہ دعا یاد کر لی، سیکھ لی، اور جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت میرے اوپر آیا کرتی تھی میں یہی دعا پڑھ لیا کرتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے اور وہیں ان کو بیماری نے آ پکڑا، اور بیماری نے جب ان کو دبوچا تو اسی بیماری کے اندر ہمارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. جب میرے شوہر کے انتقال کی خبر مجھے ملی، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یہ مصیبت میرے اوپر پہاڑ بن کر گری، لیکن مجھے وہ دعا یاد تھی جو مجھے میرے شوہر نے سکھائی تھی، اور میرے شوہر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، فوراً میں نے یہ دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. بہرحال میرے شوہر کو غسل دیا گیا، کفنایا گیا، دفنایا گیا، اور ان کی تجہیز و تکفین ہو گئی. میں عدت میں تھی، اور جب بھی شوہر کی یاد ایک مصیبت بن کر میرے اوپر ٹوٹتی تو میں یہی دعا پڑھتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہتی ہے کہ میں اس کے معنی پر غور کرتی تو سوچتی، جب میں اس کے معنی پر غور کرتی تو سوچتی کہ میں یہ دعا مانگ رہی ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما جو مجھ سے چھینا گیا ہے. بھلا میرے شوہر سے بھی اچھا کوئی ہو سکتا ہے، کیا ابو سلمہ سے بھی بہتر مجھے کوئی مل سکتا ہے؟ میں سوچ میں پڑی رہتی تھی کہ میں مانگ تو رہی ہوں اور یہ دعا پڑھ تو رہی ہوں، لیکن کیا مجھے میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی مل سکتا ہے؟ فرماتی ہیں کہ میری عدت کے ایام ختم ہوئے، اور جب میری عدت پوری ہو گئی تو ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. میں ایک چمڑے کو دباغت دے رہی تھی. اس زمانے کی عورتیں گھریلو کام بہت کیا کرتی تھیں، اور میں اس سے بہکوں گا تو چلا جاؤں گا کہ آج کل کی عورتیں جو بیچاری کہتی ہیں کہ گھر کا کام کرنا اور ساس کا سسر کا کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے نہیں، یہ خیر دوسری طرف معاملہ پہنچ جائے گا. عدت ہے، عدت پوری ہو چکی ہے، اور اس کے بعد کہہ رہی ہیں کہ جب میرے گھر اللہ کے رسول آئے میں اس وقت ایک چمڑے کو دباغت دے رہی تھی. اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے. میں نے جلدی سے ہاتھ دھلا، اور ہاتھ دھل کر جب میں دروازے پر پہنچی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. آپ نے سلام کیا، میں نے جواب دیا.
پھر آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے انہیں خوشی خوشی اندر آنے کی اجازت دی۔ میرے پاس ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے وہ تکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکیہ دے دیا، جس پر ٹیک لگا کر نبی اکرم بیٹھ گئے۔ اور تکیے پر ٹیک لگا کر جب بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا، آئے ام سلمہ، میں تمہیں نکاح کا پیغام دیتا ہوں۔ آئے ام سلمہ، تمہارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے، تمہاری ایک زندگی ہے، تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے میں تمہیں نکاح کا پیغام دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اس کے جواب میں حضرت ام سلمہ نے جو کہا وہ غور سے سنیے گا۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون بد نصیب عورت ہوگی جس کو آپ نکاح کا پیغام دیں اور وہ آپ کے پیغام کو ٹھکرا دے، آپ کے پیغام کو ریجیکٹ کر دے؟ ایسی بد نصیب عورت کون ہوگی؟ نہیں، لیکن میری کچھ اپنی مجبوریاں ہیں۔ آپ نے کہا بولو کیا مجبوری ہے؟ کہا اللہ کے نبی، پہلی مجبوری یہ ہے کہ میں بہت غیرت مند خاتون ہوں، میں بہت غیرت مند عورت ہوں، سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کچھ تو طلاق ہو گئی، کچھ معاملہ بگڑ گیا، بیویاں جب ایک ساتھ رہیں گی اور کچھ معاملہ بگڑ گیا تو معاملہ آگے تک پہنچے گا، اس لیے میں سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی، میں نہیں چاہتی ہوں، میں غیرت مند عورت ہوں، سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے کہا ٹھیک، اور کوئی دوسری پرابلم؟ کہا اللہ کے نبی دوسری پرابلم بھی ہے، دوسری پریشانی پرابلم یہ ہے کہ میں شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں۔ سمجھدار لوگ ہیں سمجھ رہے ہوں گے، یعنی شادی جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے، اب میں اس مقصد کو ادا کرنے کے لائق نہیں ہوں، اب میں اور بچے مجھ سے پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، میں شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں۔ کہ اللہ کے نبی نے اور کچھ کہا؟ ایک اور پرابلم ہے تیسری، ابو سلمہ بچے چھوڑ کر گئے ہیں اور ان بچوں کی کفالت، ان کی تربیت، ان کی پرورش میرے ذمہ ہے، میں ان بچوں کو اپنے سے کبھی جدا نہیں کر سکتی۔ آپ نے ان تینوں باتوں کا جواب جس انداز سے دیا ہے، نمبر پہلی بات کا جواب آپ نے یہ دیا ہے کہ آئے ام سلمہ، کوئی بات نہیں، تم غیرت مند خاتون ہو، سوگنوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہارے اندر سے یہ غیرت ختم کر دے گا اور سوگنوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دے گا، لڑائی اور جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ پہلی چیز کا حل یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا۔ کہا اور دوسری پرابلم؟ کہا ام سلمہ، شادی کی جس عمر کو تم کراس کر چکی ہو، تقریباً اس عمر کو میں بھی کراس کر چکا ہوں۔ شادی کے بعد بچوں کی پیدائش مقصد نہیں، ایک بیوہ عورت کا گھر بسانا مقصد ہے۔ لہذا میں جس مقصد سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک لاچار اور بے بس عورت کا گھر بسایا جائے، لہذا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کی جس عمر کو تم کراس کر چکی ہو اسی عمر کو میں بھی کراس کر چکا ہوں، ہم اور آپ دونوں ایک ہی اسی دہلیز پر ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اور رہی بچوں والی بات، تو جب تم مجھ سے نکاح کر لو گی تو وہ بچے میرے بچے ہوں گے اور ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ، ان بچوں کی پرورش میں کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ تینوں باتوں کا جب جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو اس کے بعد ام سلمہ نے بھی نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ دعا کا اثر ہوتا ہے۔ میں جب یہ دعا پڑھتی تھی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون سا شوہر دے سکتا ہے، لیکن میں یہ دعا پڑھتی رہی، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اے اللہ اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما جو تو نے مجھ سے چھینی ہے۔ تو مجھے اللہ کے تعالیٰ نے میرے شوہر سے بہتر شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرما دیے۔ تو دعا کا اثر ہوتا ہے۔
दुआ मांगिए, दुआ पढ़िए, दुआ मांगने के आदाब सीखिए, और दुआ किस तरीके से मांगनी चाहिए वो सब तफसीलें अहदीस के अंदर मिलेंगी। मेरे भाइयों, दुआ मांगिए और दुआ के आदाब होते हैं। एप्लीकेशन आप लिखते हैं डीएम एसडीएम को, तो लिखते हैं ना महोदय सेवा में निवेदन है, ये सारे अलकाब और अल्फाज लिखते हैं। इसी तरीके से जब आप दुआ मांगे तो पहले अल्लाह की तारीफ करें, अल्लाह की हम्द व सना बयान करें, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी भेजें, और उसके बाद अपनी अर्जी लगाइए अल्लाह तबारक व तआला के सामने और अल्लाह ताला से मांगिए। अल्लाह ताला कहता है कि मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है, मुझसे मांगता है, मुझे खाली हाथ लौटाने में शर्म आती है। मेरे भाइयों, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी फरियाद को सुनूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। तो दुआ मांगा करो, और दुआ के असरात होते हैं। दुआ हलाल रिस्क हलाल खाकर मांगो, माले हराम खाओ। हजरत आयशा फरमाती है, बुखारी की रिवायत है, अगर तुम्हारी कमर कमान की तरह झुक ही क्यों ना जाए, कमान की तरह क्यों ना झुक जाए, यानी बिल्कुल बूढ़े क्यों ना हो जाओ, 80 साल की उम्र में कमर झुक जाती है, तुम्हारी कमर दुआएं मांगते मांगते यानी नमाजें पढ़ते पढ़ते झुक ही क्यों ना जाए, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को तुम्हारे सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं ले जाएगा जब तक कि तुम लुक्मा हराम नहीं छोड़ोगे और हलाल लुक्मा नहीं खाओगे, जब तक रिस्क हराम नहीं छोड़ोगे और रिस्क हलाल को नहीं अपनाओगे। इन्नल्लाह तय्यब व यक़बलु तय्यब, अल्लाह पाक है और पाक चीज को पसंद करता है। मेरे भाइयों, ये दुआ की आदाब है, मांगिए और फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला कैसे देता है। मेरे प्यारे साथियों, तो मौत तो एक अटल हकीकत है। देखिए हजरत अबू सलमा को मौत आई और उम्मे सलमा ने सब्र किया, दुआ मांगी और अल्लाह ने उससे बेहतर बदल अता फरमाया। मामला मौत का नहीं है, वो तो सबको, जिस मजहब के आदमी से पूछो वो कह देगा एक दिन मरना है, सबका मामला है मरना है। हम और आप भी जानते हैं कि एक दिन मरना है। एक मर्तबा इंसान अल्लाह की वहदानियत का इनकार तो कर सकता है, लेकिन बड़ा से बड़ा मुल्हिद और बड़ा से बड़ा काफिर और मुशरिक मौत का इनकार नहीं कर सकता है। मौत एक अटल हकीकत है जो हर हाल में आकर रहेगी। मसला मौत का नहीं है, मसला यह है कि मौत के जब आए तो मौत मोमिन की नजर में कैसी होनी चाहिए, और मौत के वक्त मोमिन के चेहरे के आसार पे कैसे होना चाहिए, मौत को करीब देखकर मोमिन के हालात कैसे होना चाहिए, यह असल चीज है। मेरे प्यारे साथियों, मौत तो सबको आनी है। किसी को बिस्तरों पे रगड़ रगड़ के, एड़ियां रगड़ रगड़ के मौत आ जाती है, कोई शानदार मौत और शेर की मौत मरता है। मेरे भाइयों, मरते सभी हैं, मौत सभी को आनी है। मौत से और ऐसा है ही नहीं, और यह भी आप जानते हैं कि इसका रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। दुनिया की कोई ताकत हमें और आपको अगर जिंदगी देना चाहे और अल्लाह बचाना चाहे, अल्लाह मारना चाहे तो जिंदगी नहीं दे सकती। अगर अल्लाह बचाना चाहे तो मेरे भाइयों मौत नहीं दे सकती है, और अल्लाह मौत देना चाहे तो जिंदगी तो कोई बचा नहीं सकता। आप वो वाकया उठाइए सन 1957 का, 1957 का वाकया मैं आपको बताऊं। जब एक इंजन रेल चलती थी, ट्रेन कोयले वाली, जिसमें इंजन कोयले वाला था, और गोरखपुर से गोंडा और गोंडा से गोरखपुर छोटी लाइन चला करती थी, छोटी लाइन। एक ट्रेन गोरखपुर से चलती है और वो नौगढ़, और नौगढ़ से बढ़नी, और बढ़नी से मेरे भाइयों बलरामपुर की तरफ आगे बढ़ रही है। उस ट्रेन का ड्राइवर है मोहम्मद कासिम। सन 1957 की बात बतला रहा हूं, 1957 की। और जब ये गाड़ी चल रही है बलरामपुर की तरफ, और बलरामपुर से फिर गोंडा आना है, तो रास्ते में कौवापुर स्टेशन को क्रॉस करने के बाद फिर बलरामपुर पड़ेगा। उस तरफ से जब आएगी तो रास्ते में एक नदी पड़ती है जिसका नाम था राप्ती नदी, जिसका नाम है राप्ती नदी। ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि इस राप्ती नदी पर जो ट्रेन है
چل رہی ہے اس پر دونوں پٹریوں کے بیچ میں ایک 18-19 سال کی لڑکی بہت تیزی کے ساتھ دوڑتی چلی آ رہی ہے. وہ اس ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا کر کودنا چاہتی ہے اور بالکل خودکشی کرنے کے ارادے سے آئی ہے. ٹرین کے ڈرائیور نے بریک لگائے, بڑے ہیوی بریک لگائے, اور جب تک ٹرین رکتی ہے وہ لڑکی ٹرین کی پٹری پر لیٹی ہوئی ہے. اس کا آدھا دھڑ ٹرین کی پٹری کے اس طرف ہے اور آدھا دھڑ اس طرف ہے. وہ چاہتی تھی کہ ٹرین کا پہیا میرے اوپر چڑھ جائے اور میں مر جاؤں, لیکن ٹرین کے ڈرائیور نے جب بریک لگائے تو اتنے ہیوی بریک تھے, اس کے اور لڑکی کے اور ٹرین کے پہیے کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا, صرف ایک بالشت کا. ٹرین کا ڈرائیور جلدی سے اترتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے, اتنے میں اور بھی سواریاں پیسنجر اتر کے دیکھنے لگتے ہیں. لڑکی کو اٹھاتا ہے اور ایک طرف رکھتا ہے, اس کو ہلاتا ہے اور ڈلاتا ہے, لیکن لڑکی مر چکی ہے, اس کا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے. محمد قاسم ڈرائیور کا کہنا ہے, اس نے کہا کہ میں نے اپنی 20 سالہ نوکری میں 20 سالہ زندگی میں اتنے ہیوی بریک کبھی نہیں لگائے جتنا میں نے آج لگائے, اور اپنی کوشش کے مطابق میں نے بریک لگا کر ٹرین کو روکا بھی, اور میں اپنی کوشش کے مطابق کامیاب بھی ہوا. میں نے ٹرین کو روک بھی لیا, اس کے اور لڑکی کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ تھا. میں نے کوشش کی کہ اس لڑکی کو بچا لیا جائے, لیکن موت و زندگی کی بھاگ دوڑ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہم تو چاہتے تھے کہ بچا لیں, لیکن اس کے باوجود ہم نہیں بچا پائے, کیونکہ ٹرین کی پہیے کے چڑھنے سے پہلے لڑکی کو اٹیک آیا اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر چکی ہے. تو میرے بھائیوں, اسی لیے اللہ کے نبی نے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا بتائی اور خود پڑھا کرتے تھے, اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس دعا کو اپنا وظیفہ بناؤ. اللہ ساری کائنات مل کر کچھ دینا چاہے اور اللہ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر دے نہیں سکتی, اور اللہ اگر کسی کو کوئی چیز دے دے تو ساری دنیا مل کر چھیننا چاہے تو اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتی. تو موت تو اٹل حقیقت ہے. مرنے کے بعد کی زندگی پر اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن موت پر کسی کا اختلاف نہیں ہے, اور مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں مرنے کے بعد انسان دوبارہ اپنی قبروں سے زندہ اٹھایا جائے گا, اور دوسرے مذہب میں یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کے مطابق آواگمن میں جائے گا. کوئی بلی بنے گا, کوئی چوہا بنے گا, کوئی کتا بنے گا, اور بہرحال اس کو اس دنیا میں جو کچھ کرم کیے ہیں اس کی سزا اس دنیا میں اس کو ملے گی, اور 7 جون میں وہ تبدیل ہوگا. لیکن مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اختلاف نہیں ہے. پنرجنم ادھر بھی ہے کہ دوبارہ جنم, اور ادھر بھی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی. تو میرے بھائیوں, موت وہ ہے جو انسان کو جب آئے تو مرتے وقت اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو, خوشی ہو, اور وہ یہ غم اور مایوس نہ ہو. یہ موت ہمیں اور آپ کو ایسی آنی چاہیے. شاید آپ کو یاد ہو, بخاری شریف پڑھیے اور کتاب الجنائز دیکھیے, اور کتاب الجنائز میں بھی وہ چیپٹر دیکھیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حالات سے ہے. جب آپ کا آخری دن تھا, فجر اور ظہر کے درمیان اللہ کے نبی اس دار فانی سے کوچ کر گئے. حضرت فاطمہ آئی. روزانہ اللہ کے نبی اٹھتے تھے اور اپنی بیٹی فاطمہ کے سر کا بوسہ لیتے تھے, لیکن آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہیں, اٹھ نہیں پا رہے ہیں. حضرت فاطمہ خود آتی ہیں اور اپنے باپ, اپنے ابو کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہیں. پڑھیے بخاری, اور اپنے ابو کی تکلیف کو دیکھ کر حضرت فاطمہ کی زبان سے جملہ نکلا, واہ کربا ابا, ہائے میرے ابو کی تکلیف, ہائے میرے ابو کی پریشانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی, آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی. کہنے والے اس پر بھی بہت سے مسئلے نکال لیں گے. دیکھو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا, اسی لیے تو کہہ رہے ہیں آج کے بعد, یعنی آج ہمارا آخری دن ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى,
محمد رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے بعد اور وحی کے بعد بولتے ہیں. یہ بات بھی آپ نے وحی کے بغیر نہیں بولی ہے. حضرت فاطمہ رونے لگی. اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پکڑا اور سر پکڑ کر ان کے کان میں کچھ بات کہی، ان کے کان میں کچھ بولا. حضرت فاطمہ تھوڑی مسکرائیں اور مسکرانے کے بعد پھر رونے لگیں. اللہ کے نبی نے ان کے کان کو دوبارہ پکڑا اور دوبارہ اپنے قریب کیا اور دوبارہ کان کو پکڑنے کے بعد قریب کیا اور قریب جانے کے بعد پھر کان میں کچھ کہا تو پھر مسکرانے لگیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین ہو گئی اور جب آپ کو دفنا دیا گیا تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ سے کہنے لگیں تمہیں میں واسطہ دیتی ہوں اس حق کا جو میرا تمہارے اوپر ہے، تم بتاؤ اللہ کے رسول نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آج تو بتا ہی دوں گی. اللہ کے رسول جب زندہ تھے تو جو راز مجھ سے شیئر کیا تھا وہ میں نہیں بتا سکتی تھی، وہ میں نہیں بتا سکتی تھی، لیکن اب اللہ کے نبی نہیں ہے اس دنیا میں، اس لیے اس راز کو میں بتا دیتی ہوں. پہلی مرتبہ جب کان پکڑا اور مجھے قریب کیا سر پکڑ کر تو میرے کان میں یہ فرمایا فاطمہ تم مایوس کیوں ہوتی ہو، فاطمہ تم نراش کیوں ہوتی ہو، فاطمہ تم اداس کیوں ہوتی ہو. اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. جب میں نے یہ خوشخبری سنی تو مسکرائی، لیکن ابو کا غم پھر آیا کہ آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی آج کے بعد اللہ کے رسول میرے ابو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. تو پھر میں رونے لگی تو اللہ کے نبی نے میرے ابو نے میرے سر کو دوبارہ پکڑا اور فرمایا فاطمہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، سنو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں. میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملاقات کرے گا تو وہ تم ہوگی. سب سے پہلے کوئی مجھ سے ملے گا تو تم، خاندان میں، اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے اگر مجھ سے کوئی ملے گا تو تم ہوگی. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں جب میں نے سنا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. بخاری کی روایت، جب میرے ابو نے کہا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. یہ مومن کی نگاہ میں موت کی یہ حیثیت ہوتی ہے کہ وہ موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے، اپنے قریب دیکھتا ہے تو وہ اپنے رب سے ملاقات کا شوقین ہوتا ہے. اس کے چہرے پہ پس مردگی نہیں ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں انشاءاللہ میرا رب ان اعمال کو قبول کر کے میرا رب سے ملاقات کا وقت قریب ہے اور انشاءاللہ میں اللہ سے اچھی امید لے کر اس دنیا سے جا رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، تاریخ خطیب بغدادی میں ایسے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ کسی کا انتقال ہو رہا ہے، اس کی بہن رو رہی ہے، وہ کہہ رہا کیوں رو رہی ہو، کہا آپ کا آخری وقت ہے، اس مرض میں کوئی بچتا نہیں ہے. تو فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے میری بہن، میں تھرڈ کلاس کی زندگی سے فرسٹ کلاس کی زندگی کی طرف جا رہا ہوں. یہ تھرڈ کلاس کی زندگی سے فرسٹ کلاس کی زندگی کی طرف جا رہا ہوں. میں نے جو اعمال کیے، جو نیک اور اچھے عمل کیے، مجھے ان اچھے عملوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ میرا رب میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا. وہ احتساب اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، وہ دیکھا کرتے تھے صبح سے شام تک ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں. دوسرے دن گناہ کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی. وہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنا احتساب نفس کیا کرتے تھے، وہ اپنا حساب لیا کرتے تھے. ہم اور آپ اپنا حساب نہیں لیتے ہیں. رات میں جب بستر پہ سویا کرو تو اپنا محاسبہ کیا کرو کہ آج ہم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے. اور عبداللہ ابن عمر کی اس روایت کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی نے ان کے مونڈھوں کو اور کاندھے کو پکڑ کے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ اس دنیا میں اجنبی یا مسافر کی طرح رہو. اور اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں تمہیں صبح میں یا شام میں مردوں میں لکھا جائے یا زندوں میں لکھا جائے. تو حضرت فاطمہ کے چہرے کی مسکراہٹ بتلا رہی ہے کہ مومن
حقیقت میں جو مومن ہوگا، جس کے اندر پکا ایمان ہوگا، وہ آدمی کبھی بھی موت کے وقت پریشان نہیں ہوگا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موت کی تمنا کرو اور موت کی دعا مانگو، نہ موت کی تمنا کرنا جائز ہے، نہ موت کی دعا مانگنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، بہت زیادہ ضروری ہو، پریشانیاں اور آفتیں ہوں اور آپ یہ چاہتے ہو کہ اب میرا مر جانا ہی بہتر ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ یہ دعا کر سکتے ہو کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو، وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے موت دے اس وقت جب میرا مرنا بہتر ہو۔ یہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرا مرنا کب میرے لیے بہتر ہے، تو مجھے اس وقت موت دے جب مرنا میرے لیے بہتر ہو، لیکن موت کی دعا نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ مجھے شام کو اٹھا لے، اللہ مجھے صبح موت دے دے، اللہ مجھے ابھی موت دے دے، اللہ اس بیماری سے تو اچھا ہے کہ میں مر جاؤں، اے اللہ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہوں، اس سے تو بہتر ہے کہ تو مجھے ابھی اٹھا لے۔ میرے بھائیو، اس طریقے کی دعائیں نہیں کی جا سکتی ہیں۔ آئیے ایک اور واقعے کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال، مرض الموت کا زمانہ ہے، آپ آخری بیماری میں ہیں۔ یہ تو آخری دن کی حالت میں نے بتائی تھی گھر کی، لیکن جب آپ 14 دن، تقریباً 13 دن یا 14 دن آپ بیماری میں مبتلا رہے، ان دنوں میں ایک دن اللہ کے نبی کی ساری بیویاں نبی اکرم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اور ساری بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی کہ اب آپ جس کے گھر رہنا چاہیں، جس کے حجرے میں رہنا چاہیں رہیں، کیونکہ اب تو آپ آنا جانا بڑا دشوار ہے۔ آپ پوچھتے ہیں آج میری باری کہاں، آج میری باری کہاں، آج میری باری کہاں، تو آپ کو بار بار اس کے حجرے میں لے جایا جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ساری بیویاں آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ کو جہاں رہنا پسند ہو آپ اس ایک بیوی کے حجرے میں آپ رہیے، ہم سب لوگ آپ کی خدمت کے لیے ہیں، لیکن حجرہ آپ کا ایک ہو، آپ جو پسند کرنا چاہیں کریں۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ پسند کیا، اسی حجرے میں ساری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بخاری کی روایت، حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، آج ساری بیویاں آپ کی موجود ہیں، آپ کی ان بیویوں میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ آپ کی ہم اتنی بیویاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان عورتوں میں سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ اشارہ کس بیوی کا انتقال سب سے پہلے ہوگا؟ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ سے سب سے پہلے کون سی بیوی ملے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ نے جو شارٹ کٹ میں جواب دیا اس کو امام بخاری نقل کرتے ہیں، اطولکن یدن، تم عورتوں میں سب سے پہلے مجھ سے وہ میری بیوی ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ شارٹ میں کہہ دیا، اور کسی کا نام بھی نہیں لیا۔ اب جس کی 2 2 3 3 4 4 بیوی ہو، وہ کس طریقے سے رہتا ہے وہ جانتا ہے، وہ نام لے پائے گا کہ نہیں لے پائے گا، کیا کرے گا، کس کا نام لے لوں تو یہ ناراض نہ ہو جائے، اس کا نام لے لوں تو یہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی بیوی آپ سے سب سے پہلے ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، وہ جواب کتنا خوبصورت جواب تھا، اطولکن یدن، تم میں سب سے زیادہ ہاتھ جس کے لمبے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تھوڑی دیر کے بعد انتظار کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ساری بیویوں کو کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، دوسرے روم میں لے گئیں، دوسرے حجرے میں لے گئیں، کیونکہ حضرت عائشہ کا حجرہ تو وہی تھا جس میں اللہ کے نبی ہیں۔ دوسری بیوی کے حجرے میں لے گئیں اور ایک لکڑی لے آئیں، اور لکڑی لا کر سب کے ہاتھ ماپنے لگی، دیکھیں کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ شوق دیکھیے، دیکھنا چاہتی تھی کہ کس عورت کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا، کون خوش نصیب ہوگی جو اللہ کے رسول سے سب سے پہلے ملے گی۔ جب ہاتھ ناپا گیا تو سب سے زیادہ لمبا ہاتھ نکلا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ساری عورتوں نے خوشخبری دے دی، مبارکباد بھی دے دی، مبارک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تمہیں مبارک ہو، اللہ کے رسول تو اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے بعد سب سے پہلے تم ملو گی، کیونکہ تمہارے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ اور حضرت سودا کہتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے تو سودا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، یعنی میں اپنے شوہر سے سب سے پہلے ملوں گی، یہ شرف ساری بیویوں میں سب سے پہلے مجھے ملے گا۔
یعنی پس مردہ نہیں ہے چہرہ، لو ہم سب سے پہلے چلے جائیں گے، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، سب سے پہلے میرا ہی نمبر آئے گا. نہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ غور کیجئے، خاندان میں، اہل بیت میں فاطمہ تم میرے پاس سب سے پہلے آؤ گی، اور بیویوں میں سب سے پہلے کون؟ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. حضرت سودا خوش ہیں، لیکن نبی اکرم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوتا ہے، آپ تعجب کریں گے، سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا وہ حضرت سودا نہیں تھی. ہاتھ تو سب سے زیادہ لمبے سودا کے تھے، لیکن سودا کا انتقال سب سے پہلے نہیں ہوا. سودا سے پہلے حضرت زینب بنت جہش کا انتقال ہوا. آپ کی جو بیویاں تھیں ان میں ایک زینب بھی تھی، حضرت زینب کا انتقال سب سے پہلے ہوا. اور جب زینب کا انتقال ہوا تو ساری عورتیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی. ہیں حضرت عائشہ کہتی میں نے خود لکڑی سے ناپا تھا، اس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے تھے. حضرت سودا کہتی ہاں میرے ہی ہاتھ سب سے زیادہ لمبے. حضرت عائشہ کہتی نہیں، ہم ہی نہیں سمجھ پائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے کہنے کا مقصد کیا تھا. ہم ہی نہیں سمجھ پائے اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب کیا تھا. آپ نے کہا تو والو کننا یدن، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لمبائی اور چوڑائی میں ہاتھ جس کے لمبے ہوں گے. اس کا مطلب یہ تھا جو سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی، جو سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہوگی، اور جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی ہوگی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں زینب بنت جہش ہم سب میں سب سے آگے تھیں. صدقہ و خیرات کرنے میں زینب کا ہاتھ کبھی نہیں رکتا تھا. وہ شام کو جو آیا کھا لیا، جو بچا صدقہ کر دیا. کل کیا ہوگا اللہ مالک، وہ کل کے اوپر نہیں چھوڑتی تھیں. میرے بھائیوں، حضرت زینب کا انتقال سب سے پہلے ہوتا ہے. پورے واقعے کو بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. میرے ساتھیوں، سودا مسکرانے لگی جب یہ دیکھتی ہے کہ میرا ہاتھ سب سے لمبا اور میں اللہ سے سب سے پہلے اپنے نبی سے، اپنے شوہر سے ملوں گی، تو یہ سوچ کر مسکراتی ہیں، یعنی چہرے پر خوشی آتی ہے. تو مومن وہ ہوتا ہے کہ موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے. اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ تھرڈ کلاس کی طرح سے فرسٹ کلاس کی اور میں جا رہا ہوں. مرنے سے پہلے ہر شخص اپنا انجام دیکھ لیتا ہے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح نرکھرے تک، حلق تک پہنچ جاتی ہے، ملک الموت جب روح کو نکالتا ہے تو سب سے پہلے یہ روح پیروں کے تلوے سے نیچے سے نکلتی ہے. پہلے پیروں سے نیچے کا حصہ بے روح ہوتا ہے، پھر کھینچتے کھینچتے پنڈلی تک آتی ہے، پنڈلی سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے. پھر روح کھینچتا ہے تو گھڑنے تک آتی ہے، گھڑنے سے نیچے کا حصہ بے روح ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے. پھر روح کھینچتا ہے تو کمر تک آتی ہے، کمر سے نیچے کا حصہ بالکل بے روح اور بے حس ہو جاتا ہے. پھر روح کھینچتا ہے تو سینے تک آتی ہے، سینے سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے. اور پھر روح کھینچتا ہے تو حلق تک پہنچ جاتی ہے. اور یہی اشارہ کیا قرآن نے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب ملک الموت روح نکالے گا اور روح کھینچتے کھینچتے تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی. جب حلق تک پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ آنکھیں پھٹ جائیں گی. اور جب آنکھیں پھٹیں گی تو روح نکالنے والے فرشتے کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم روح کو نکلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے. سب، ہم اور آپ سب اس راستے سے گزریں گے. میں نے 5 مئی 2024 کو اپنے والد محترم کی روح کو نکلتے ہوئے قریب سے دیکھا تھا، چونکہ وہ اپنی جماعت کا ہاسپٹل تھا لکھنؤ میں. اس لیے جہاں وینٹیلیٹر اور آئی سی یو تھا، اس ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے مجھے پوری اجازت دی تھی کہ جرجی صاحب آپ اپنے باپ کی خدمت آخری وقت تک جو کرنا چاہیں کریں. میں نے دیکھا وہی کنڈیشن، پیر بے جان،
घुटना बेजान, रान बेजान, मैं पैर दबा रहा हूं, जिस्म बिल्कुल बेहिस। और उस वक्त देखा जब आंखें टनी की टनी रह गईं। वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, सबसे ज्यादा करीब से मैंने अपने वालिद मोहतरम की रूह को निकलते हुए देखा, आखिरी वक्त तक। हम और आप सबका यही रास्ता है और इसी रास्ते से हमें और आपको भी गुजरना है। जब ये नरखरे तक ये रूह पहुंच जाएगी और तुम उसको अपनी आंखों से देख रहे होगे। वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, उस वक्त जितना हम तुम्हारे करीब होते हैं उतना कोई दूसरा नहीं होता, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे देख नहीं पाती। वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, जितना तुमसे यानी रूह निकलने वाले के जिस्म से जितना करीब मैं होता हूं उतना रिश्तेदार भी नहीं होते। उस वक्त अल्लाह जितना करीब होता है कोई नहीं होता। और अल्लाह कह रहा है हमारी कुर्बत बहुत करीब होती है, वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं जो मेरा दीदार कर सको और मुझे देख सको। फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन, अगर तुम्हारे ऊपर कोई पावरफुल नहीं है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई सुपर पावर नहीं है, अगर तुम समझते हो कि मैं ही सबसे बड़ा पावरफुल हूं और मुझसे बड़ा कोई नहीं, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो उस रूह को अपने अंदर वापस लेकर दिखाओ। आए, इंडिया को चलाया, पाकिस्तान को चलाया, बांग्लादेश को चलाया, मिस्र को चलाया, कुवैत चलाया, सऊदीया चला, बड़े बड़े मुल्कों के बादशाह रहे हो। तुम्हारे एक हुक्म से जलजले आ जाया करते थे ऐवानों में। अगर तुम समझते हो कि हम सबसे बड़े हैं और तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, तो उस रूह को मलकुल मौत से छीन कर अपने अंदर वापस लौटा कर दिखाओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। नहीं, यही वजह है कि हजरत खंसा के ऊपर दो जमाने गुजरे हैं, एक 8 हिजरी से पहले हालत कुफ्र का और एक 8 हिजरी के बाद हालत इस्लाम का। खंसा सन 8 हिजरी में इस्लाम लाई, 8 हिजरी से पहले उसका जमाना हालत कुफ्र में गुजरा। इतनी बड़ी अरब की मरसिया पढ़ने वाली औरत थी कि जब अरब मक्के में जब इसका खेमा लगता था तो खेमे के बाहर लिखा जाता था अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली, अरब की सबसे बड़ी शायरा। लेकिन हालत कुफ्र में इसके 2 भाई थे, एक का नाम था मुआविया और एक का नाम था सख्र। मुआविया कत्ल कर दिया गया, मुआविया की जुदाई में रोती रही। सख्र अपने भाई का बदला लेना चाहता था लेकिन जल्दबाजी कर गया, लोग होशियार थे, लिहाजा खंसा के दूसरे भाई सख्र को भी मौका पाकर मार दिया। 8 हिजरी से पहले यही खंसा अपने भाई सख्र की याद में पागल थी, दीवानी थी, उड़ती बैठती लेटती सोती जागती एक ही शेर पढ़ती रहती थी और अपने भाई सख्र को कुछ इस तरीके से याद करती थी, युज़क्किरुनी तुलूउ शम्सी सखरा वअज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन, हर सूरज का तुलू होना मुझे सख्र की याद दिला देता है, वअज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन, और हर सूरज का गुरूब होना मुझे सख्र की याद दिला देता है। यानी आए सूरज तू क्यों निकलता है, जब भी तू निकलता है मुझे मेरे भाई सख्र की याद आ जाती है। आए सूरज तू क्यों छिपता है, जब भी तू छिपता है तो मुझे मेरे सख्र की याद आ जाती है। आए रात तू क्यों आती है, जब भी तू आती है और मैं बिस्तर पे लेटने जाती हूं तो मुझे मेरे भाई सख्र की याद आ जाती है। यानी रात और दिन में सख्र को याद करती हूं। 8 हिजरी से पहले खंसा का यह हाल था, लेकिन जब 8 हिजरी के बाद इस्लाम लाई और सन 16 हिजरी में जब उमर फारूक के जमाने में जंग कादसिया हुई तो इसने अपने 4 बेटों को जंग कादसिया में भेजा और जंग कादसिया में भेजते हुए नसीहत की, आए मेरे बेटों, जिस तरीके से तुम्हारा बाप एक है, जिस तरीके से तुम्हारी मां एक है, उसी तरीके से तुम्हारा बाप भी एक था। अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में कोई खयानत नहीं की है, मैंने तुम्हारी अच्छी तरबियत के लिए दूसरी शादी भी नहीं की है। आए मेरे बेटो,
اسلام لانے کے بعد یہ زندگی ہماری زندگی نہیں رہی ہے. دیکھو جنگ کے اندر محمد کا پرچم جھکنے نہ پائے, گرنے نہ پائے. ایک بیٹا لڑے, شہید ہو جائے تو دوسرا جائے, دوسرا قتل ہو جائے تو تیسرا, اور تیسرا بھی شہید ہو جائے تو چوتھا. آئے میرے بیٹو, میدان جنگ میں ہم کو یہ خبر ملنی چاہیے کہ تیر میرے بیٹوں نے اپنے سینوں پر کھائے ہیں, پیٹھ پر تیر نہیں کھایا ہے. جنگ قادسیہ ہوئی, چاروں بیٹے خنسا کے شہید کر دیے گئے. جب جنگ قادسیہ ختم ہوئی, لوگ لوٹ کے آئے. ماں خنسا نے پوچھا میرے بیٹوں کا کیا ہوا؟ جواب دیا چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے. کہا ان کے تیر پیٹھ پر لگے تھے یا سینوں پر؟ بتایا ماں تیرے چاروں بیٹوں نے اپنے سینے پر تیر کھائے ہیں, تلوار اپنے سینے پر کھائی ہے, زخم اپنے سینے پر سہے ہیں. کوئی بھی بیٹا تیرا ایسا نہیں تھا جس نے پیٹھ پہ تیر کھایا ہو. نظریں آسمان پر اٹھی. وہی خنسا جو معاویہ اور صخر کی موت پر روتی تھی, دیوانی تھی, جنون تھا, اور کہتی تھی یذکرونی طلوع الشمس صخرا واذکرہ لکل غروب شمس. میرے بھائیو وہی عورت آج کیا کہہ رہی ہے اپنے بیٹوں کی شہادت پر؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مشرف فرمایا ہے, جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے عزت بخشی ہے. میرے بھائیوں, موت مومن کی نظر میں یہ ہوتی ہے, کل تک بھائیوں کی موت پر رو رہی تھی, لیکن آج اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کی شہادت پر مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت پر ہمیں مشرف فرمایا ہے. ہمیں تو میرے بھائیوں, موت کا فرشتہ جب ہمارے پاس آئے تو خوشی خوشی ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہو, ہم اپنے ایمان سے خوش ہوں, اپنے اعمال سے خوش ہوں. بس یہ چند بنیادی باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھیں. 8:30 بج چکے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اور موت جو ایک اٹل حقیقت ہے, ہمیں اس موت کے آنے سے پہلے اس زندگی میں تیاری کرنے کے لیے توفیق عطا فرما. اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.